نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے حضور شاہ ہمدان سید امیر کبیر علی ولی ہمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 124واں اور اس مبارک کی تقریبات کا دوسرا دن، اور میرے مرشد کریم غوث زماں حضور سیدی و مرشدی پیر سید محمد عبداللہ شاہ صاحب ہمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر صدر محفل سیدی و مرشدی قبلہ پیر طریقت حضور سیدی پیر سید محمد جابر علی شاہ صاحب ہمدانی دامت برکاتہم العالیہ آپ کے صاحبزادہ سید اسد اللہ شاہ صاحب ہمدانی، صاحبزادہ سید انوار حسین شاہ صاحب ہمدانی، علماء کرام اور میرے مرشد کریم حضور عبداللہ شاہ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی مرید آئے میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج یونس اویسی آپ کے صاحبزادہ صاحب تشریف لائے ہیں، سعید صاحب، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاجی یونس اویسی صاحب کی بڑی خدمات ہیں اور حضور عبداللہ شاہ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واحد مرید ہیں جن کو حضور غوث العظم سیدنا عبد القادر شاہ جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے خلافت نصیب ہوئی، اور یہ میرے مرشد کریم حضور عبداللہ شاہ جی کی توجہات کا صدقہ ہے۔ علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں، میں بس حاضری لگواؤں گا۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی، یہ جب آیہ کریمہ نازل ہوئی، عمر ابن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ لما نازلت هذه الآیہ علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کالی کملی کے نیچے چادر کے نیچے سیدہ کائنات کو بلا لیا۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام آپ کو اس چادر کے نیچے چھپا لیا، حسنین کریمین کو اس چادر میں لے لیا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء آل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ میری آل بیت ہے، ان سے نجاست دور کر دے، ان کو خوب پاک و صاف کر دے۔ آج کا میرا موضوع سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ عالمہ آمنہ امینہ حفیظہ حافظہ عابدہ زاہدہ ساجدہ خاشیہ صابرہ
شاکرہ، راحمہ، راشدہ، مومنہ، محسنہ، عتیقہ، نیرہ، منورہ، جو اصل بھی ہیں، اصول بھی ہیں، جو بطول بھی ہیں، بنت رسول بھی ہیں۔ سیدہ کائنات کی جب ولادت ہوئی تو سیدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ جب سیدہ کائنات کا نور میرے بطن میں آیا تو 9 ماہ میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ میں نے اپنے حجرے میں بیٹھ کر جنت کی خوشبو نہ سونگھی ہو۔ وہ عرب معاشرہ، وہ سوسائٹی جہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، اس سوسائٹی میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوسائٹی اور معاشرہ کے اندر بیٹی کا جو مقام اور مرتبہ دکھایا۔ صحابہ مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، آقا علیہ السلام جلوہ فرما ہوتے، ننھے ننھے قدم اٹھاتی زہرا جلوہ گر ہوتی، تاجدار کائنات کھڑے ہو کر سیدہ کائنات کا استقبال فرماتے، کھڑے ہو کر سیدہ کائنات کا استقبال فرماتے۔ عجب گھڑی تھی کہ سین مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے۔ عجب گھڑی تھی کہ سین مسجد میں سب کو الجھن پڑی ہوئی ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے کہ سانس حلقوں میں اڑی ہوئی ہے۔ تمام اصحاب دم بخود ہیں، نظر زمین میں گڑی ہوئی ہے۔ ہوئی ہے مسند نشیں زہرا، ہوئی ہے مسند نشیں زہرا، مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے۔ ہوئی ہے مسند نشیں زہرا، مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے۔ سیدہ کائنات کا نام فاطمہ رکھنے کی وجہ، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ انما سمیت بنتی فاطمہ تو لأن اللہ فاطمہ و فاطمہ محبیہا عن النار۔ رواہ الدیلمی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ اللہ نے اسے اور اس کے چاہنے والوں کو آگ سے بچا لیا ہے۔ اختصار کے ساتھ زہرا کا معنی، زہرا کا معنی علماء اکرام کی نظر، زہرا ظہورا کا معنی ہے السراج اول قمر اول وجہ طلع لا ادا۔ زہرا کا معنی سورج یا چاند یا چمکتا ہوا روشن چہرہ، اور زہرا کی زا پر اگر فتح زبر سے پڑھے زہرا تو اس کا معنی ہوگا کلی۔ اس کا معنی کیا ہوگا؟ کلی۔ زہرا کا معنی کیا ہوگا؟ اگر اس کے اوپر زا کے اوپر زبر پڑے فتح پڑے تو اس کا معنی ہوگا کلی۔ کلی اس لیے کیونکہ کلی چھپی ہوئی ہوتی ہے، جب کلی پھول بن جائے تو وہ ظاہر بھی ہو جاتی ہے اور مرجھا بھی جاتی ہے۔ زہرا کا مطلب ہی حجاب میں رہنے والی ہے، کلی۔ اور اگر اس کے اوپر ضمہ پیش پڑیں تو زہرا بنے گا، اور اس کا مطلب ہے الحسن والرونق والبیاض الجمیل، تازگی، حسن، روشنی،
چمک اور خوبصورتی. زہرا کا معنی کیا ہے؟ اگر زا سے پڑھیں سیدہ کائنات مصطفیٰ کی زہرا بھی ہیں، مصطفیٰ کی زہرا بھی ہے. مصطفیٰ کی زہرا بھی ہیں، مصطفیٰ کی زہرا بھی ہے. بطول، آپ کو بطول بھی کہتے ہیں، آپ کا لقب. بطول بطلن سے ہے، بطلن سے ہے. بطل وہ شے جو دوسری چیز سے ممتاز ہو اس کو بطول کہتے ہیں. بطلن سے ہے، بطل. جس طرح قرآن پاک کی آیہ کریمہ ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ایسی عورت جس کا مردوں کی طرف میلان نہ ہو اس کو بطول کہتے ہیں. اور سیدہ کائنات کی ایک کونیت ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں. سیدہ کائنات کی ایک کونیت کیا ہے؟ ام ابیہا. عرب معاشرے میں سیدہ کائنات اپنے، اس کی وجہ کیا ہے ام ابیہا کہنے کی؟ کیونکہ آقا علیہ السلام کے ساتھ اس قدر محبت رکھتی ہیں، اس طرح مصطفیٰ کریم کا خیال رکھتی ہیں کہ لوگوں نے آپ کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں. اور سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا. طبرانی کی حدیث پاک سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سید الانبیاء آقا علیہ السلام کے علاوہ سیدہ کائنات سے افضل کسی کو نہیں دیکھا. اور آقا علیہ السلام کی حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا انا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. متفق علیہ. کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. حجرہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو حجرہ نبوی ہے یہ کونین سے افضل کیوں ہے؟ مقامات ہوں یا شخصیات، ہر چیز کو جو عظمت ملی ہے، ہر چیز کو جو مقام ملا ہے، جو فضیلت ملی ہے، مصطفیٰ کریم کی قدموں کی خیرات سے ملی ہے. جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب مل گیا، جس چیز کو مصطفیٰ کے قدموں کی نسبت مل گئی، وہ اگر مصطفیٰ کریم کے ساتھ محبت رکھنے والا کھجور کا خشک تنا ہی کیوں نہ ہو اس کو مقام مل گیا. اگر جبل احد نے مصطفیٰ کے ساتھ محبت کی اس کو مقام مل گیا. ابو بکر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، مصطفیٰ کے قدموں میں آئے، صدیق اکبر بن گئے. عمر آئے مصطفیٰ کے قدموں میں فاروق اعظم بن گئے. عثمان آئے مصطفیٰ کی دہلیز پر مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ نسبت ہوئی تو غنی بن گئے. جو بھی مصطفیٰ کے قدموں میں آیا، مصطفیٰ کے قدموں میں آنے نے ان کو مقام عطا فرما دیا. جس شہر میں میرے آقا آئے، جس شہر میں میرے آقا کی ولادت ہوئی، اس شہر کی رب قسمیں اٹھاتا ہے. اور جس شہر میں میرے مصطفیٰ ہجرت فرما کے گئے وہ یثرب سے مدینہ المنورہ بن گیا. اس لیے علماء کرام نے اس مقام کو جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، کونین سے افضل قرار دے دیا. قاضی عیاض اس میں کوئی قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کی جگہ روئے زمین سے افضل ہے. علامہ ابن قیم
الجوزیہ حنبلی، آپ فرماتے ہیں قائم ایک باب قائم کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ امام ابن عقیل حنبلی فرماتے ہیں کہ مجھ سے بعض سائلین نے پوچھا کہ حجرہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل ہے یا کعبہ؟ آقا علیہ السلام کا حجرہ مبارک افضل ہے یا کعبہ؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر تمہاری مراد صرف حجرہ نبی ہے تو کعبہ افضل ہے، اور اگر تمہاری مراد اس میں مقیم مصطفیٰ کی ذات ہے تو خدا کی قسم پھر نہ کعبہ افضل ہے، نہ عرش افضل ہے، نہ حاملین عرش، نہ جنت عدن، اور نہ تمام محیط افلاک، اس لیے کہ اس حجرہ نبوی میں مصطفیٰ کریم آرام فرما رہے ہیں۔ وہ حجرہ نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جست اطہر سے متصل ہے تو وہ کونین سے افضل ہے۔ اب آئیں اس حدیث پاک کی طرف، جس طرف آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ لوگوں، مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو سیدہ کائنات کو اور مولا کائنات کو، حسنین کریمین کو خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا، اور جو ان سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، جو سیدہ کائنات کی دہلیز کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کر لے گا مصطفیٰ اس پر راضی ہو جائیں گے۔ امام شافعی نے فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو آل نبی پر نماز میں درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور آخری جو شعر ہے یہ علماء کی نظر، اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، یہ علماء کی نظر ہے۔ لو لم تکن، امام شافعی فرماتے ہیں کہ لو لم تکن فی حب آل محمد، لو لم تکن فی حب آل محمد ثقلت کا اموں کا غیر طیب المولد، اموں کا غیر طیب المولد۔ اور اقبال کا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت سنے، اقبال کی محبت دیکھے، سیدہ کائنات کی دہلیز کے ساتھ، سیدہ کائنات کی دہلیز کے ساتھ ان کی نسبت اور محبت دیکھے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ ہا بر خاک او پاشید میں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کی زنجیر میرے پاؤں میں نہ ہوتی، پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ اور مجھے مصطفیٰ کریم کے فرمان کا پاس نہ ہوتا تو پھر میں کیا کرتا؟ اقبال فرماتے ہیں ورنہ گردے تربتش گردید میں پھر میں سیدہ کائنات کی قبر کا طواف کرتا، پھر میں سیدہ کائنات کی قبر مبارک کا طواف کرتا۔ اقبال کے اشتیاق یہاں پر بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی، پھر فرمایا کہ سجدہ ہا پر خاک او پاشید میں۔ اور اگر مجھے شریعت اجازت دیتی مصطفیٰ کریم کے فرمان کا پاس نہ ہوتا تو میں اس پاک مٹی پر سجدہ کیا کرتا۔ پیر سید نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ تیرا وجود لا ریب ہے مرجع سعادت، تیرا وجود لا ریب ہے مرجع سعادت، میری ذات تیری ذات سیادت پناہ یا زہرا،
تیری ذات سیادت پناہ یا زارا۔ پیر نصیر الدین نصیر اگلے جملے میں لکھتے ہیں کہ ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے، تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زارا، تو تیرا در ہو میری سجدہ گاہ یا زارا۔ لوگو سیدہ کائنات کے ساتھ محبت، اگر حسنین کے ساتھ محبت رکھو گے تو سیدہ کائنات راضی ہو جائیں گی، اگر علی المرتضیٰ کے ساتھ محبت رکھو گے سیدہ کائنات خوش ہو جائیں گی، اگر سیدہ کائنات راضی ہو گئے، سیدہ کائنات خوش ہو گئی تو مصطفیٰ کریم خوش ہو جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبکی ویرضی لرضاکی، رواہ الحاکم و طبرانی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ، اے فاطمہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ناراض ہوتا ہے جس کے ساتھ تو ناراض ہوتی ہے، وَيَرْضَى لِرِضَاكِ، اور اے سیدہ کائنات، اے بیٹی زہرا، اللہ اس کے ساتھ راضی ہوتا ہے جس کے ساتھ تو راضی ہوتی ہے۔ سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات، آپ کا مقام و مرتبہ اور کیا بتاؤں، معاشر کا دن ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معاشر کے دن جب میری بیٹی سیدہ کائنات تشریف لائیں گی، اعلان ہوگا یا آل الجمع نکسو رؤوسکم وغدو ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد، لوگو اپنے سر جھکا لو اور اپنی نگاہیں نیچی کر لو، سیدہ کائنات کا گزر ہونے والا ہے۔ جس ہستی کو میرے مصطفیٰ فرمائے فدا کی ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ ساری دنیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب جاتی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، قربان جاؤں۔ سیدہ کائنات کے نالین پر جب سیدہ کائنات مصطفیٰ کے سامنے جاتی، میرے مصطفیٰ سیدہ کائنات کو دے کر فرماتے، فدا کی ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ مجھ محمد کے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی محبت یہی ایمان ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور جب تمہیں کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو پھر اہل ذکر کے پاس جایا کرو۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، یا علی یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ اہل ذکر کون ہے؟ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا نحنو اہل الذکر، لوگوں اہل ذکر کے بارے میں پوچھتے ہو، ہم اہل بیت ہی اہل ذکر ہیں، ہم اہل بیت ہی اہل ذکر ہیں۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا آقا علیہ السلام
کہ اہل بیت کے ساتھ محبت، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ حبل الورید، یہ اللہ کی رسی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا نحن حبل اللہ، لوگوں سنو، ہم اہل بیت ہی اللہ کی رسی ہیں۔ جس نے ہم اہل بیت کی دہلیز پر آ گیا، ہم اہل بیت کے دامن کو پکڑ لیا، وہ اللہ کے حبیب تک پہنچ گیا، وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا